الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم اس دور کے ایک عظیم عالم دین اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر پہرا دینے والے عظیم عاشق کی یاد میں چند گھڑیاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ سوچ و بچار کرنا، ذکر و اذکار کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ اس چھوٹی سی محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ صرف ایک شعر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے وابستگان، میری بالخصوص اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ عشق کی دولت نصیب فرمائے اور اس گزرے دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق کی دولت کے صدقے ہمیں جو یہ دامن اعلیٰ حضرت، دامن امیر اہل سنت اور دامن امیر المجاہدین ملا ہے، اللہ تعالی ہمیں مضبوطی سے ان دامنوں کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو امیر المجاہدین علیہ رحمہ کی بہت ساری کرامات اور بہت ساری دینی خدمات ہیں، لیکن آپ کی جو سب سے بڑی پہچان بنی ہے وہ ہے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس پر آپ کا پہرا دینا۔ بہت ساری ہستیاں آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں تشریف لائیں جنہوں نے اس فریضے کو سر انجام دینے کی سعادت حاصل کی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مختصراً ہم تھوڑا سا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مقالے کا کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ سماعت کر کے اپنے دلوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے منور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ایسا واضح اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جہاں اس مبارک عقیدے کو سینکڑوں قرآنی آیات و احادیث نبویہ اور اجماع امت تقویت دیتا ہے، وہیں سابقہ کتب سماویہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آخری نبی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہی عقیدہ امت مسلمہ کو وحدت کی ایک لڑی میں پروتا ہے اور اسی منصب ختم نبوت کی برکت سے قرآن کریم آخری آسمانی کتاب، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم آخری امت اور دین اسلام آخری دین ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونا بڑے واضح انداز میں بیان ہوا ہے۔ ائمہ تفسیر میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر امام سید محمد آلوسی تک، ائمہ احادیث میں امام ابن حبان سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین، ائمہ فقہ و عقائد میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر
امام شیخ زین الدین ابن نجیم تک، ائمہ تصوف و سلوک میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک سب نے اس آیت مبارکہ سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا، اور آپ کے ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا، آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہی اسود انسی اور مسلمہ کذاب نے اس متفقہ عقیدے کے خلاف دجل و کذب کا راستہ اختیار کر کے خود کو بطور نبی پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان دونوں کا بھرپور مقابلہ کر کے انہیں واصل جہنم کیا۔ اسود انسی کو جب حضرت فیروز ولیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی منشا سے واصل فی النار کیا، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی نبوت اپنی زبان مبارک سے تحسین کا یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج امت کے بہترین شخص نے بدترین شخص کو اس کے حقیقی انجام یعنی موت تک پہنچا دیا۔ اس طرح جب مسلمہ نے دعوی نبوت کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کذاب فرمایا، جو مستقل اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ ان دونوں واقعات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کذاب ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے شخص کی پشت بنائی خود خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے افراد امت کے پسندیدہ افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے امت کے بدترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کام کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راحت ملتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی نزاکت و حساسیت کا اندازہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول مبارک سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں کسی کا خود دعویٰ نبوت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی دوسرے شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت سے اپنے دعوے کے متعلق دلیل کرنا بھی طلب کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ کوئی بدبخت دعوی نبوت کرتا ہے تو کسی مسلمان کا اس سے دلیل مانگنا اس شخص کو بھی کافر کر دے گا جو اس سے نبوت کی دلیل مانگتا ہے۔ الامان والحفیظ مناقب الامام امام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی نبوت پر دلائل پیش کر سکوں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، اور جو اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب کے بعد وقتاً فوقتاً نبوت کے دعوے داروں نے سر اٹھاتے رہے اور اپنے انجام کو پہنچتے رہے تا وقت کہ 1884 میں انگریز کے زیر سرپرستی دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ شروع ہوا۔ 1901 میں مرزا قادیانی کے مستقل دعوی نبوت کے بعد اس فتنہ انکار ختم نبوت نے ارتداد کی شکل اختیار کر لی۔ مرزا کے پر پرزے نکالتے ہی اہل سنت والجماعت کے علماء کرام اور مشائخ عظام نے اس کا محاسبہ شروع کر دیا۔
حضرت غلام دستگیر قصوری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کا رد کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یعنی اس کان دجال کے بارے میں جو سب سے پہلے رد کرنے والی شخصیت ہے، ان کا کیا نام ہے؟ حضرت غلام دستگیر قصوری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مرزا کے کفر و ارتداد کا باقاعدہ فتویٰ جاری کیا، یعنی اس کے کفر کا جو فتویٰ سب سے پہلے جاری کیا گیا ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اس فتنہ مرزائیت کی سرکوبی کی طرف متوجہ فرمایا، اور قبلہ پیر صاحب نے حق غلامی ادا کرتے ہوئے مرزائی فتنے کے بخیے ادھیڑ دیے۔ دجال قادیاں مرزا قادیانی سے آپ کے مقابلے نے جا الحق و زحق الباطل کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ کی آمد سے مرزا قادیانی چھپ کر اپنے بل میں گھس گیا اور اس سے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کے واصل جہنم ہونے کی پیشین گوئی فرمائی، جو 26 مئی 1908 کو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ یاد رہے کہ مرزا قادیانی اپنے دشمنوں کو ہیضہ ہونے کی بد دعا دیتا تھا، کیونکہ وہ اس مرض کو قہر الہی کا نشان قرار دیتا تھا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے خود مرزا قادیانی بھی مولک قسم کے وبائی ہیضے میں مبتلا ہو کر واصل جہنم بلکہ اسی بقول قہر الہی کا شکار ہوا۔ مرزائی لٹریچر کے مطابق اس کی موت اس عبرتناک انداز میں ہوئی کہ وہ پخانہ میں لت پت تھا۔ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بچائے۔ قذاب قادیاں کو کھڑا کرنے والے کیونکہ انگریز تھے، مرزا قادیانی خود تو مر گیا، لیکن انگریزوں کی زندگی کے سبب آج بھی یہ فتنہ انہی کی سرپرستی میں پروان چڑھ رہا ہے اور مسلمانوں میں افراق و انتشار کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اس لیے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس جملے سے قادیانیت کی حقیقت کو بے نقاب کرنا پڑا کہ قادیانیت انگریز کا خود کاشتہ پودا اور یہودیت کا چربہ ہے۔ انگریزوں کی سرکوبی و سازش کی بدولت 1947 میں قیام پاکستان کے وقت متعصب ترین قادیانی سر ظفر اللہ خان کو نوزائیدہ مملکت پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا، جس نے قادیانی نمک کا حق ادا کرتے ہوئے پہلے دن سے ہی اندرون و بیرون ملک وزارت خارجہ کے تمام عہدوں پر قادیانیوں کو فیض کر دیا۔ اسی سبب قادیانی اس ملک میں بہت جلد قوت میں آ گئے، حتیٰ کہ صرف قیام پاکستان کے 6 سال بعد یعنی 1953 میں قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود برسرعام کہنا شروع ہو گیا کہ پھل پک چکا ہے، ان قریب بلوچستان پر آپ لوگ قادیانیت کا پرچم لہراتا دیکھیں گے۔ مرزائیوں کی ان سازشوں اور چال بازیوں کا غیور اہل ایمان نے جب بھرپور نوٹس لیا تو حکومت میں موجود قادیانیوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے پرامن احتجاج میں تشدد کا عنصر شامل کروایا گیا اور حکومتی مشینری اور اہل اسلام کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی اس وقت علماء مشائخ اہل سنت نے بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے مظاہروں اور احتجاج کو پرامن رکھا، لیکن حکومتی حلقوں میں موجود قادیانی دماغوں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے قائدین کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ اس کے بعد حکومت میں موجود قادیانیوں کی سازش سے یہ ایک تحریک تشدد کی راہ پر چل نکلی۔ اس وقت مسجد وزیر خان لاہور اس تاریخ کا مرکز تھی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر قائدین کی گرفتاری کے بعد مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے تاریخ کی قیادت فرما رہے تھے۔ دوسری طرف حکومت نے مارشل لا نافذ کر دیا اور پریس میں ختم نبوت کا لفظ تک شائع ہونے پر پابندی لگا دی۔
تاریخ ختم نبوت 1953 کے دوران مسلمانوں کے مطالبات یہ تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، تمام کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو فی الفور برطرف کیا جائے، ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ اہل اسلام کے انجائز بنیادی مطالبات کے جواب میں جنرل اعظم خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر موجود متعصب قادیانی میجر جنرل احیاء الدین اور قادیانی جماعت نے دل کھول کر اہل اسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لاہور کی گلیوں اور سڑکوں کو مجاہدین ختم نبوت کے مقدس خون سے سرخ کر دیا گیا۔ وحشانہ و خوفناک تشدد سے تاریخ کا گلا دبانے کی انتظامیہ اور فوج کی پالیسی نے پورے ملک میں کم و بیش 10,000 مسلمانوں کو شہید کر کے قادیانیوں کے قلب و جگر کو ٹھنڈا کیا گیا۔ یہ ختم نبوت کی تاریخ 1953 کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب جو تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ معاملات 1953 سے جب سے ختم نبوت کی تحریکیں شروع ہوئی ہیں اس وقت سے چل رہے ہیں۔ مرکزی حکومت میں وزارت دفاع کا سیکرٹری سکندر مرزا تو مسلمانوں کے خون کا اس قدر پیاسا تھا کہ جنرل اعظم خان کو کہتا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ فلاں جگہ ہنگامہ ختم ہو گیا یا مظاہرہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ بتاؤ کہ وہاں کتنی لاشیں بچھائی ہیں اور کوئی گولی بیکار تو نہیں گئی۔ اللہ رب العزت کی قدرت 1953 کے 10,000 شہدائے ختم نبوت کا خون 1974 عیسوی میں رنگ لے آیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 29 مئی 1974 کو ربوہ یعنی چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان ایسٹرن میڈیکل کالج کے طلباء پر مرزا طاہر قادیانی کی قیادت میں قادیانی گنڈوں نے حملہ کر دیا اور طلباء پر بہیمانہ تشدد کیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے ملک میں اس پر صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ ہر طرف سے صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ طلباء پر تشدد کرنے والوں کو قانون و انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کے ذمہ داروں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بالآخر احتجاجی جلسے اور جلوس ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئے اور ہر طرف سے قادیانیوں کی غیر آئینی سرگرمیوں کو لگام دینے کا مطالبہ ہونے لگا۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ آپ نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کر دی، جس پر اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں کے دستخط تھے۔ پہلے تو بھٹو اس معاملے کو طول دے کر بھٹو حکومت پر کھاتی رہی، لیکن جب اسے پورے ملک میں اس مطالبے کی حمایت میں مسلمانوں کی توانا اور ایک آواز کا احساس ہوا تو آخر کار مسٹر ذوالفقار علی بھٹو بھی اس معاملے کو اسمبلی کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ ہوئے اور وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے حکومت کی جانب سے بھی اس حوالے سے قرارداد جمع کروا دی۔ بھٹو نے کئی مرتبہ مولانا نورانی سے کہا مولانا آپ نے یہ کیا دارالعلوم اور مسجد کی بحث کو اسمبلی میں گھسیٹ لیا ہے؟ جب مساجد اور دارالعلوم سے انہیں کافر قرار دیا جا رہا ہے تو اسمبلی میں اس بحث کو کیوں لاتے ہو؟ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر بار اس سوال کا بڑے تحمل سے جواب دیتے کہ بے شک یہ دارالعلوم اور مساجد کی بحث ہے اور انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، لیکن پارلیمنٹ بھی تو مسلمانوں کی ہے، اس فورم سے بھی قادیانیوں کی آئینی اور قانونی حیثیت کا تعین ضروری ہے۔ اس وقت کے اخبارات جرائد نے بھی تاریخ کی آواز کو ملک گیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا نورانی دن کو اسمبلی ہاؤس میں اور رات کو عوامی جلسوں میں اس تحریک کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ جب یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ پیش ہوا تو قادیانیوں کے ربوائی گروپ اور لاہوری گروپ کی طرف سے اسپیکر اسمبلی کو یہ درخواست موصول ہوئی کہ اگر ممبران اسمبلی ہماری مذہبی حیثیت کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں بھی سننا چاہیے، وگرنہ ان کا کوئی بھی فیصلہ یک طرفہ ہوگا۔
اس بات کا سپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان نے جب قرارداد کے محرک قید اہل سنت سے تذکرہ کیا تو آپ نے پوری جرأت و بہادری سے فرمایا جناب سپیکر اگر وہ ایسے چاہتے ہیں تو ان کا شوق پورا کر دیں اور انہیں بھی ضرور بلائیں۔ چنانچہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تمام اراکین اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دیا گیا اور اسپیکر چیئرمین قرار پائے۔ تمام اراکین اسمبلی اپنے اپنے سوالات لکھ کر اٹارنی جنرل یا بختیار صاحب کو دے دیتے اور وہ انہیں موقع بموقع حسب ضروری ربائی گروپ کے سربراہ مرزا ناصر اور لاہوری گروپ کے سربراہ صدر الدین لاہوری کے سامنے پیش کر دیتے اور پھر ان پر جرح ہوتی۔ 11 دن مرزا ناصر اور 2 دن صدر الدین پر جرح ہوئی۔ آخرکار 9 روز کی شب و روز کی محنت کاوشوں سے تمام اراکین اسمبلی کے سامنے قادیانیوں کے دونوں گروپوں کا کفر تشت از بام ہو گیا اور 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور آئین میں حسب ضرورت ترامیم کر دی۔ الحمدللہ یوں دجال قادیان مرزا قادیانی کے 9 سالہ فتنے کو آئینی نکیل ڈالی گئی اور مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ اب پاکستان کی مسجد کے ممبر و محراب ہوں یا دارالعلوم کے دارالافتاء لوور کورٹ یا سپریم کورٹ، پاکستان کی عدالتیں ہوں یا جنوبی افریقہ کی صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلی، ہر طرف یہی صدا آتی ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ ہم اپنے بیان کو اسی پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند ایک گزارشات مزید سماعت فرما لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیضان ہی تھا کہ اس مسئلے پر پاکستان بھر کے تمام طبقات یک آواز ہو گئے اور ہر طرف سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد کے نعرے بلند ہوئے۔ دجل و فریب قادیانیت کا دوسرا نام ہے۔ قادیانی آئینی طور پر تو غیر مسلم قرار پائے تھے، لیکن وہ شاعر اسلام کا استعمال کر کے سادہ لو مسلمانوں کو اپنے کفر و ارتداد کے جال میں بہت آسانی سے پھنسا لیتے تھے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس موڑ پر بھی ناکام و نامراد فرمایا۔ وہ یوں کہ 26 اپریل 1984 عیسوی کو حکومت وقت نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانیوں کو شاعر اسلامی کے استعمال سے روک دیا گیا، یعنی قانونی طور پر قادیانی خود کو مسلمان کہلوانے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد اور پکار وغیرہ کو اذان نہیں کہہ سکتے، نیز ان کی تبلیغی و ارتدادی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ حضرات محترم، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا بلا شبہ اہل اسلام کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو پورا ہوا، لیکن آج 39 سال ہونے کو ہیں۔ ان سب کوششوں کے باوجود یہ فتنہ ناسور کی شکل میں ابھی بھی امت مسلمہ کے جسد پر موجود اور پہلے سے زیادہ مستعد ہے۔ جبکہ ہم لوگ خواب غفلت میں مگن ہیں۔ جس طرح زخمی سانپ عام سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہی کیفیت قادیانیوں کی بھی ہے۔ ان کی سرگرمیاں اب زیر زمین اور عزائم پہلے سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں۔ اسی خواب غفلت سے بیداری کے لیے آپ کی اپنی تنظیم فدائیان ختم نبوت پاکستان وقتاً فوقتاً مختلف کانفرنسوں کا انعقاد کر کے اذان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بساط کے مطابق ہم تحفظ ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف لٹریچر اور کتابیں شائع کرتے ہیں۔ فدائیان ختم نبوت پاکستان کا ترجمان جریدہ ماہنامہ العاقب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اس محاذ پر ہم نے حق غلامی ادا کر دیا، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ بحمد اللہ تعالی تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت کے معاملے میں اپنی دانست کے مطابق جس طرح بھی ہم سے ممکن ہوا ہم نے اپنی خدمات پیش کی۔
یقیناً اسی کی برکت سے کہ سال گزشتہ بھی فدائیان ختم نبوت پاکستان کے زیر انتظام تائیدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر کافی عرصہ بعد اہل سنت والجماعت کو کوئی ایسا سٹیج میسر آیا جس پر اہل سنت کے تمام مرکزی تنظیمات کے مرکزی قائدین یکجان نظر آئے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کرم اور تائیدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہی کا صدقہ تھا۔ انتشار افتراق کے اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت نے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ وہی اتحاد ہے جو دشمنان دین کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ وہی اتحاد ہے جو پاکستان کے سیکولر طبقات کے لیے موت کا پیغام ہے، اور یہ وہی اتحاد ہے جو منکرین ختم نبوت اور ان کے حواریوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ اسی اتحاد کی برکت اور دشمنوں کے لیے پریشانی کا رواں سال تائیدار ختم نبوت کانفرنس کے دوران بھی کئی مرتبہ مظاہرہ ہوا ہے۔ فتنہ قادیانیت کو آئینی لگام دینے کے بعد بنیادی محرک حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں سے لگایا گیا یہ پودا یعنی فدائیان ختم نبوت پاکستان انشاءاللہ العزیز اپنے بزرگوں کی خدمات کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا۔ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحفظ۔ اس مقصد کے لیے ہر مومن کی طرح ہماری آل جان مال سب کچھ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین شریفین پر قربان ہے۔ آئیے ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے تحفظ کی اس جدوجہد میں ہمارا عملی ساتھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی دور نہیں جب اس ملک میں ارتداد کی شرعی سزا نافذ ہوگی اور منکرین ختم نبوت قادیانی مرزائی اپنے حقیقی انجام کو پہنچیں گے۔ تائیدار ختم نبوت زندہ باد، منکرین ختم نبوت مرد آباد۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت تائیدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا تن من دھن مال جان سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اپنے پیارے پیارے دین متین کو تخت پر لائے، اور تائیدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو یہ مشکل وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکالے۔ تحریک ختم نبوت کے تمام وابستگان، تمام ذمہ داران، بالخصوص مرکزی مجلس شورا اور پیارے پیارے شہزادگان، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم و قائم رکھے، اور جو تحریک ختم نبوت کے مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کو ان کے انجام سے جلد دو چار فرمائے، اور تحریک ختم نبوت کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔